کل ہم لوگ ایسے ہی ایک کیجول واک پر جا رہے تھے تو دیکھا بہت خوبصورت فلاورز بلوم کر رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت پھول تھے. ہم لوگ رک گئے, دیکھنے لگے. ہم میں سے کسی کو اس کا نام نہیں پتہ تھا تو ہم نے سوچا کیوں نہ گوگل لینس سے اس کا نام پتہ کیا جائے. اور جب گوگل لینس کے تھرو دیکھا تو پتہ چلا ان فلاورز کو فاکس گلو کہتے ہیں اور یہ ہائیلی ٹاکسک یعنی کہ زہریلے ہوتے ہیں, اور اگر انہیں انجسٹ کر لیا جائے تو انسان جو ہے وہ مر بھی سکتا ہے, کیونکہ یہ ڈائریکٹ آپ کے ہارٹ پہ جا کے اٹیک کرتے ہیں. اور اگر آپ انہیں ٹچ بھی کریں تو اسکن کے تھرو بھی یہ آپ کو بہت ہارم کر سکتے ہیں, لائک ڈفرینٹ ٹائپ کے الرجک ریئیکشنز ہو سکتے ہیں. اور اگر اسکن کریکڈ ہے یا سینسٹیو ہے تو اسکن کے تھرو بھی کافی کچھ ورس ہو سکتا ہے. اور سبحان اللہ, یہ انفارمیشن ملنے سے پہلے آپ سوچیں اٹ واز جسٹ اونلی اے مومنٹس اوے کہ میں ان کو پلک کرنے کا سوچ رہی تھی, توڑنے کا سوچ رہی تھی. مجھے لگ رہا تھا اتنے بیوٹیفل فلاورز ہیں, میں ان کو اپنے پاس رکھوں, ان میں سے کسی ایک فلاور کو میں توڑ کے لے جاؤں اپنے ساتھ. اور الحمدللہ اللہ کا احسان کہ میں نے ایسا نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے کرنے نہیں دیا الحمدللہ, اور میری حفاظت کری, کیونکہ میں ویسے ہی بہت سینسٹیو ہوں اور پتہ نہیں یہ مجھے کتنا زیادہ الرجک ریئیکشن دے دیتے. اور سبحان اللہ, میں یہی سوچ رہی تھی کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی بار ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی چیز اچھی لگ رہی ہوتی ہے لیکن وہ کتنی ہمارے لیے زہریلی اور ٹاکسک ہوتی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روک دیتے ہیں. کتنی بار ایسے لوگ ہوتے ہیں, ایسے ایونٹس ہوتے ہیں, ایسی چیزیں ہوتی ہیں ہماری لائف میں جو ہمیں باہری طور پہ اچھی لگ رہی ہوتی ہیں, لیکن ان کے اندر کے ٹاکسنس, ان کے اندر کا زہریلا پن وہ صرف اللہ العلیم, صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں, اور وہ ہمیں ان سے دور کر دیتے ہیں. اور کئی بار ہمیں برا بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم کیوں دور ہو گئے, لیکن وہی ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں بھی فرماتے ہیں آیہ نمبر 216 میں, جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کا مفہوم یہ ہے کہ perhaps you hate a thing but it is good for you, and perhaps you love a thing and it is bad for you, only Allah knows while you do not. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی العلیم ہے, وہی جانتے ہیں. ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں اچھی لگتی ہو لیکن وہ ہمارے لیے بری ہو, اور ہو سکتا ہے کوئی چیز ہمیں بری لگتی ہو ظاہری طور پہ لیکن وہ ہمارے لیے بہتر ہو. اور کتنی بار سبحان اللہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا کوئی ایسی جاب کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, یا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور سے شادی کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, اور جب نہیں ہو پاتے یہ آبجیکٹیوز اچیوڈ تو انسان جو ہوتا ہے اس کو بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. بٹ سبحان اللہ, اگر ہم اللہ الحکیم, اللہ کی حکمت پہ یقین کریں اور اللہ پہ توکل کریں تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا کہ وہ باطنی طور پہ وہ ہڈن وے میں ہمارے لیے کیا اس میں چیزیں تھیں جو کہ ہمارے لیے بری ہوتی ہیں. ہمیں لگ رہی ہیں وہ ظاہری طور پہ خوبصورت, لیکن پتہ نہیں ان کے کیا ٹاکسک ٹریٹس ہیں جو کہ ہماری آنکھوں سے دور ہیں, لیکن کیونکہ اللہ العلیم البصیر ہیں, وہ سب کچھ جانتے ہیں, وہ سب کچھ دیکھتے ہیں, وہ بھی دیکھتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں دکھ رہا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کتنی ساری چیزیں, کتنے سارے لوگ, کتنے سارے ایونٹس, کتنی ساری ایسی چیزیں جنہیں ہم اپارچونیٹیز سمجھ رہے ہو تو ان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں روک دیتے ہیں. تو سبحان اللہ, یہ اللہ کی طرف سے کتنا بہترین ریمائنڈر ہے ہم سب لوگوں کے لیے کہ ہم ایک تو ہر خوبصورت چیز کو, ہر گلٹرنگ چیز کو ہم گولڈ نہ سمجھیں, اور ہر خوبصورت چیز کو ہم یہ نہ سمجھیں کہ یہ اندر سے بھی, اندرونی طور پہ بھی خوبصورت ہوگی. اور ہم بیوٹی کی ڈیفینیشن بھی ہم یہی سمجھیں کہ بیوٹی اصل میں بیوٹی وہی ہے جو ظاہر اور باطنی دونوں طور پہ بیوٹیفل ہو. ایسا نہیں کہ ظاہری طور پہ کچھ اور ہو اور باطنی طور پہ اتنی ٹاکسک یا مینیپولیٹو ہو. اور سبحان اللہ, آپ لوگ خود بھی جانتے ہوں کہ ایسے کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہری طور پہ بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, لیکن وہ لوگ اتنی مینیپولیٹو ہوتے ہیں, اتنی چیزیں ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں, اتنا ایموشنل ڈسٹریس پیدا کر دیتے ہیں, اتنے ٹاکسک ٹریٹس ہوتے ہیں ان میں کہ انسان ان کے ساتھ رہتا ہے تو وہ اپنی ہی سینٹی ڈاؤٹ کرنے لگتا ہے, وہ اپنی ہی ورتھ کو ایویلویٹ کرنے لگتا ہے کہ میں کچھ ہوں بھی یا نہیں. تو سبحان اللہ, اللہ کا احسان ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے بچاتے ہیں, ایسے ایونٹ سے بچاتے ہیں, اور ہمیں ہمیشہ شکر کی حالت میں رہنا چاہیے, کیونکہ وہی بات ہے perhaps we hate a thing but it is good for us, and perhaps we love a thing, it is bad for us. تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے, اور اللہ پہ توکل کرنا چاہیے, اور اللہ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ہر چیز اور ہر لوگ کی ریالٹی ویسے ہی دکھائیں جیسے کہ وہ ہیں, تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہمیں کہاں پہ کیا باؤنڈریز ڈرا کرنی ہے, کن لوگوں سے ہمیں ایک ڈسٹنس مینٹین کر کے رکھنا ہے اور چلنا ہے. اور سبحان اللہ, سورہ
आल इमरान की आयत नंबर 190 याद आती है, जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, जिसका मफ़हूम कुछ इस तरीके से है कि इंडीड इन द क्रिएशन ऑफ हेवंस एंड अर्थ there are signs for those who reflect, and even in the alternation of day and night there are signs for those who reflect. इस तरीके से करके कुछ आया है कि ज़मीन मतलब अर्द और आसमानों की तख्लीक में और रात और दिन की हेरा फेरी में निशानियाँ उन लोगों के लिए जो उलिल अलबाब हैं, जो पीपल ऑफ अंडरस्टैंडिंग हैं, जो सोचते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं. और अगर देखें तो आप अल्लाह ने हमारे लिए नेचर में भी कितने साइंस रख रखे हैं सुभान अल्लाह, कि एक फ्लावर फॉक्स ग्लव भी हमें कितना कुछ कम्युनिकेट करता है. वो हमें बताता है कि जो कुछ दिख रहा है ज़रूरी नहीं कि बातनी तौर पे भी वो वैसे ही हो रियलिटी में. वो हमें बताता है कि ब्यूटी की ट्रू डेफिनेशन क्या है. वो हमें बताता है कि सुभान अल्लाह कि कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें हम अपने लिए बुरी समझ रहे होते हैं लेकिन वो अच्छी होती हैं, और कई बार हम अच्छी समझ रहे होते हैं लेकिन वो हमारे लिए इतनी हार्मफुल, इतनी टॉक्सिक होती हैं. तो हमें अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह पर यकीन करना चाहिए, और इंशाअल्लाह ताला अच्छी उम्मीद अल्लाह सुब्हानहू तआला से करनी चाहिए, और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें लोगों की, चीज़ों की, इवेंट्स की रियलिटी वैसे ही दिखाएं जैसे कि वो सच में है, ताकि हम डिसीव ना हो सकें. आमीन या रब.